urduaudiobooks.com پر آپ سن رہے ہیں سیرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جلد دوئم، تالیف مولانا سید ابوالعلا مودودی، آواز وجیح احمد صدیقی، پروڈیوسر اظہر نیاز۔ باب 3، پیدائش سے آغاز نبوت تک، حصہ 2۔ شق صدر۔ حضرت حلیمہ کا بیان ہے کہ واپس آ کر ہم ابھی 2-3 ہی مہینے رہے تھے کہ ایک روز وہ بچہ اپنے رضائی بھائی کے ساتھ ہمارے گھروں کے پیچھے ہماری بکریوں میں تھا۔ اتنے میں اس کا بھائی دوڑتا ہوا آیا اور کہا، میرے اس قریشی بھائی کے پاس 2 سفید پوش آدمی آئے اور انہوں نے اس کا پیٹ چاک کر دیا۔ میں اور میرا شوہر دونوں بھاگتے ہوئے گئے تو دیکھا وہ بچہ کھڑا ہے اور اس کا رنگ فق ہے۔ اس کے باپ نے اسے لپٹا لیا اور پوچھا، بیٹا تجھے کیا ہو گیا؟ اس نے کہا، 2 آدمی سفید کپڑے پہنے ہوئے آئے تھے، مجھے لٹا کر میرا پیٹ چاک کیا اور اس میں سے کوئی چیز نکال کر پھینک دی اور پیٹ کو پھر ویسا ہی کر دیا جیسا وہ تھا۔ دوسری روایت میں یہ ہے کہ وہ میرے پیٹ میں کوئی چیز تلاش کرتے رہے، معلوم نہیں وہ کیا چیز تھی۔ واضح رہے یہ شق صدر کا واقعہ اسرار الہی میں سے ہے جس کی کنہ کو انسان نہیں پہنچ سکتا۔ انبیاء علیہم السلام کے ساتھ ایسے عجیب واقعات بے شمار پیش آئے ہیں جن کی کوئی توجیہ نہیں کی جا سکتی، لیکن توجیہ کا ممکن نہ ہونا اس کے لیے کوئی معقول وجہ نہیں ہے کہ ان کا انکار کر دیا جائے۔ حلیمہ کہتی ہیں کہ ہم اسے گھر واپس لائے تو میرے شوہر نے کہا، حلیمہ مجھے ڈر ہے کہ اس بچے کو کچھ ہو نہ جائے، بہتر یہی ہے کہ اسے اس کے گھر پہنچا دیا جائے۔ چنانچہ ہم اسے اس کی ماں کے پاس مکہ لے گئے۔ انہوں نے کہا، انا تم کیسے اس کو واپس لے آئیں؟ تم تو اسے اپنے پاس رکھنے کے لیے بڑی حریص تھیں۔ میں نے کہا، اللہ نے اب بچے کو خوب پال کر بڑا کر دیا ہے اور میری جو ذمہ داری تھی وہ میں نے پوری کر دی ہے۔ اب مجھے اندیشہ ہے کہ اسے کچھ حوادث پیش نہ آ جائیں۔ بی بی آمنہ نے کہا، اصل بات کیا ہے مجھے ٹھیک ٹھیک بتاؤ۔ حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ان کے اصرار پر سارا ماجرا بیان کر دیا۔ انہوں نے کہا، کیا تمہیں اس بچے کے معاملے میں شیطان کا خوف ہے؟ حلیمہ نے کہا، ہاں۔ انہوں نے کہا، خدا کی قسم شیطان کے لیے اس پر کوئی راہ نہیں، میرے اس بچے کی بڑی شان ہے۔ پھر بی بی آمنہ نے حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زمانہ حمل کے واقعات اور پیدائش کے وقت کے حالات بتائے۔ بچپن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس قیام صحرا کی وجہ سے آپ کی عربی زبان نہایت فصیح ہو گئی تھی، کیونکہ آپ قریشی تھے اور بنی سعد میں آپ نے بچپن گزارا تھا جن کی زبان ٹھیٹھ عربی تھی۔ اسی بنا پر آپ فرمایا کرتے تھے، میں تم سب سے زیادہ عربی داں ہوں، میں قریشی ہوں اور بنی سعد بن بکر میں میری رضاعت کا زمانہ گزرا ہے۔ حلیمہ کے ساتھ بھی صویبہ کی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ نہایت محبت اور احسان کا برتاؤ فرماتے رہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شادی ہونے کے بعد ایک مرتبہ وہ آئیں اور انہوں نے شکایت کی کہ ہمارے علاقے میں سخت قحط ہے اور مویشی مر گئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو 40 بکریاں اور سامان سے لدا ہوا ایک اونٹ مرحمت فرمایا۔ ابن سعد نے محمد بن منکدر کی روایت نقل کی ہے کہ ایک عورت نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہونے کی
اجازت مانگی جس نے بچپن میں آپ کو دودھ پلایا تھا۔ وہ آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری ماں کہتے ہوئے اٹھے اور اپنی چادر بچھا کر اسے بٹھایا۔ فتح مکہ کے موقع پر حلیمہ کی بہن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حلیمہ کے انتقال کی خبر دی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو 200 درہم اور کپڑے دیے اور سواری کے لیے کجاوے سمیت ایک اونٹ عطا فرمایا۔ غزوہ حوازن کے موقع پر جو لوگ قید ہو کر آئے تھے ان میں حلیمہ کی وہ لڑکی شیمہ بھی شامل تھی جو بچپن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو گود میں لیے پھرتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پہچان لیا، بہت مہربانی کے ساتھ اس سے پیش آئے اور عزت کے ساتھ اس کے خاندان والوں کے پاس بھیج دیا۔ حوازن کے وفد نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے رحم کی درخواست کی اور کہا ان قیدیوں میں آپ کی خالائیں بھی ہیں، آپ کی انائیں بھی ہیں جنہوں نے بچپن میں آپ کو گودوں کھلایا ہے، تو آپ نے فرمایا جو میرا اور بنی عبد المطلب کا حصہ ہے وہ میں نے چھوڑا۔ انصار نے کہا جو ہمارا حصہ ہے وہ ہم نے اللہ اور رسول کے لیے چھوڑ دیا۔ اس طرح 6000 قیدی رہا کر دیے گئے اور جو مال ان کو واپس دیا گیا اس کی قیمت 50 کروڑ درہم تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اور عمر رضی اللہ عنہ بھی اس خاندان کا خاص لحاظ رکھتے اور اس سے حسن سلوک اور تکریم کے ساتھ پیش آتے رہے۔ حلیمہ کے متعلق ابن کثیر کا بیان ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے پہلے ان کا انتقال ہو چکا تھا، مگر استیاب میں ابن عبد البر نے عطا بن یسار کی روایت درج کی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضائی ماں حلیمہ رضی اللہ عنہا جنگ حنین کے موقع پر آئیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دیکھ کر کھڑے ہو گئے اور اپنی چادر بچھا کر انہیں اس پر بٹھایا۔ نیز انہوں نے لکھا کہ حلیمہ رضی اللہ عنہا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث روایت کی ہے اور ان سے حضرت عبداللہ بن جعفر نے روایت نقل کی ہے۔ حافظ ابو العلیہ اور ابن حبان نے عبداللہ بن جعفر کے حوالے سے حلیمہ کی روایت بیان کی ہے۔ اصابہ میں حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے حلیمہ کے شوہر حارث کے متعلق ابن اسحاق کے حوالے سے لکھا ہے وہ مکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر ایمان لائے، مگر ابن سعد نے لکھا ہے کہ یہ حارث کے بیٹے عبداللہ کا قصہ ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائی بھائی تھے۔ اصابہ میں شیمہ کے متعلق بھی ابن حجر نے تصریح کی ہے کہ وہ مسلمان ہو گئی تھیں۔ والدہ ماجدہ کا انتقال۔ ابن سعد اور ابن اسحاق کا بیان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 6 سال کے تھے اور ابن حزم اور ابن القیم کا بیان ہے کہ ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا 7واں سال پورا نہ ہوا تھا کہ بی بی آمنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پردادی جناب عبد المطلب کی والدہ کے خاندان بنی عدی بن نجار سے ملانے کے لیے آپ کو ام ایمن کے ساتھ مدینے لے گئیں اور 1 مہینہ وہاں رہیں۔ انہوں نے وہ مکان آپ کو دکھایا جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد جناب عبداللہ کا انتقال ہوا تھا، وہ جگہ دکھائی جہاں وہ مدفون تھے۔ اس سفر کے واقعات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بعد میں اچھی طرح یاد رہے۔ ہجرت کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ تشریف لے گئے تو آپ اپنے اصحاب کو اس پہلے سفر مدینہ کے حالات سناتے تھے۔
جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس چھوٹی عمر میں اپنی والدہ ماجدہ کے ساتھ کیا تھا۔ بنی عدی بن نجار کی گڑھی کو دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً اسے پہچان گئے۔ فرمایا، یہاں میں انصار کی ایک لڑکی انیسہ کے ساتھ کھیلا کرتا تھا اور اپنے دادا کی ننیال کے لڑکوں کے ساتھ یہاں اترنے والے پرندوں کو اڑایا کرتا تھا۔ دار النابغہ کو دیکھ کر فرمایا، یہاں میں اپنی والدہ کے ساتھ اترا تھا اور اسی گھر میں میرے والد کی قبر ہے۔ میں نے بنی عدی بن نجار کے کنویں میں تیراکی کی خوب مشق کر لی تھی۔ اس کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ صاحبہ آپ کو لے کر مکہ روانہ ہوئیں تو ابوا کے مقام پر ان کا انتقال ہو گیا اور وہ وہیں دفن ہوئیں۔ ام ایمن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر مکہ واپس پہنچی۔ ابن سعد کا بیان ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ جگہ بھی یاد تھی جہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ دفن ہوئی تھیں۔ چنانچہ عمرہ حدیبیہ کے موقع پر جب آپ ابوا پر سے گزرے تو فرمایا، اللہ نے محمد کو اپنی ماں کی قبر پر جانے کی اجازت دے دی ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں تشریف لے گئے، قبر کو درست کیا اور بے اختیار رو دیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر مسلمان بھی رونے لگے۔ عرض کیا گیا، آپ تو رونے سے منع فرماتے ہیں۔ فرمایا، ان کی مامتا مجھے یاد آ گئی اور میں رو دیا۔ اپنی والدہ ماجدہ کی قبر پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لے جانے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر رقت طاری ہونے کا ذکر متعدد احادیث میں بھی آیا ہے، جو مسند احمد، بہیقی اور طبقات ابن سعد میں حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے منقول ہوئی ہیں، جناب عبد المطلب کی کفالت میں۔ بی بی آمنہ کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جناب عبد المطلب نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے ساتھ رکھا اور اپنی تمام اولاد سے بڑھ کر آپ کو چاہا۔ وہ آپ کو ہر وقت اپنے ساتھ رکھتے تھے، اپنے قریب بٹھاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس وقت چاہتے ان کے پاس چلے جاتے تھے، خواہ وہ تخلیے میں ہوں یا سوئے ہوئے ہوں۔ حالانکہ ان کی دوسری اولاد ان کی ہیبت کی وجہ سے یہ جرت نہ کر سکتی تھی۔ وہ اس وقت تک کھانا نہیں کھاتے تھے جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں شریک نہ ہوں، اور کبھی کبھی کھانے کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گود میں بٹھا لیتے تھے۔ کعبے کی دیوار کے سائے میں ان کے لیے ایک فرش بچھایا جاتا تھا جس پر ان کے ادب کی وجہ سے ان کی اولاد میں سے کوئی نہ بیٹھتا تھا، بلکہ سب اس کے ارد گرد بیٹھا کرتے تھے۔ مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت ایک خوب تنومند لڑکے تھے، آ کر سیدھے اسی فرش پر بیٹھ جاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا آپ کو ہٹانا چاہتے تو عبد المطلب کہتے، میرے بیٹے کو چھوڑ دو، خدا کی قسم اس کی شان ہی کچھ اور ہے۔ میں امید رکھتا ہوں کہ یہ ایسے بلند مرتبے پر پہنچے گا جس پر اس سے پہلے کوئی عرب نہیں پہنچا۔ بعض روایات میں ہے کہ عبد المطلب کہتے، اس کا مزاج شاہانہ ہے۔ پھر وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے پاس بٹھا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ اور سر پر ہاتھ پھیرتے، آپ کا منہ چومتے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حرکات و سکنات کو دیکھ دیکھ کر خوش ہوتے۔ ابن سعد نے لکھا ہے کہ قبیلہ بنی مدلج جو قیافہ شناسی میں مشہور تھا، اس کے چند لوگوں نے عبد المطلب سے کہا، اس بچے کی خاص حفاظت کرنا، کیونکہ ہم نے کوئی نشان قدم ایسا نہیں دیکھا جو مقام ابراہیم پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نشان قدم سے اس قدر مشابہت رکھتا ہو جیسی اس بچے کا نشان قدم رکھتا ہے۔ اس موقع پر ابو طالب موجود تھے۔ عبد المطلب نے ان سے کہا، جو بات یہ لوگ کہہ رہے ہیں اسے غور سے سنو اور اس کی حفاظت کرو۔
لیکن دادا کی یہ شفقت بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ دیر تک حاصل نہ رہی۔ آپ 8 سال کے تھے کہ ان کا انتقال ہو گیا۔ ابن سعد اور حافظ سخاوی نے ام ایمن کا یہ بیان نقل کیا ہے کہ جب ان کا انتقال ہو رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے سرہانے کھڑے رو رہے ہیں۔ بعد کے زمانے میں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ آپ کو اپنے دادا صاحب کی وفات یاد ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں، میں اس وقت 8 برس کا تھا۔ جناب ابو طالب کی کفالت میں عبد المطلب کی وفات کے بعد بعض روایات کی روح سے ان کی وصیت کے مطابق اور بعض دوسری روایات کے مطابق بطور خود ابو طالب نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی کفالت میں لے لیا۔ ان کا اصل نام عبد مناف تھا، مگر اپنے بڑے بیٹے طالب کی وجہ سے ان کی کنیت ابو طالب اتنی مشہور ہوئی کہ اصل نام اس کے نیچے دب گیا۔ یہ لڑکا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تقریباً ہم عمر تھا اور اس کو حضور سے بے انتہا محبت تھی۔ جنگ بدر میں جب قریش کے لوگ بنی ہاشم کو مجبور کر کے لڑنے کے لیے لے گئے تو ان میں طالب بھی تھا، لیکن اس نے جنگ میں کوئی حصہ نہ لیا اور بعد میں نہ مقتولوں میں اس کا کہیں پتہ چلا، نہ زخمیوں میں، اور نہ وہ مکہ واپس پہنچا۔ پھر کبھی معلوم نہ ہو سکا کہ وہ کہاں چلا گیا۔ ابو طالب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حقیقی چچا تھے۔ انہوں نے آپ کو خود اپنی اولاد سے بڑھ کر عزیز رکھا۔ اپنے پاس سلاتے تھے، جہاں جاتے ساتھ لے جاتے تھے۔ کھانے کے وقت کوشش کرتے تھے کہ پہلے آپ آ کر شریک ہوں تب دوسرے کھانا شروع کریں۔ واقدی نے مختلف سندوں کے ساتھ بیان کیا ہے کہ ابو طالب کے اہل و عیال اگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بغیر کھانا کھاتے، خواہ الگ الگ کھائیں یا مل کر، کسی کا پیٹ نہ بھرتا، اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ کھانا کھاتے تو سب کا پیٹ بھر کر بھی کھانا بچ رہتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ برکت دیکھ کر ابو طالب نے قاعدہ بنا لیا کہ جب سب کھانے کے لیے بیٹھتے تو وہ کہتے، ٹھہر جاؤ جب تک میرا بیٹا نہ آ جائے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم آ جاتے تو کھانا شروع کیا جاتا اور ابو طالب کہتے، بیٹے تم بڑے مبارک ہو۔ کھانے پر حسب قاعدہ جب بچے چھین چھپٹ کرنے لگتے تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ روک کر بیٹھ جاتے تھے۔ ابو طالب یہ حال دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے الگ کھانا نکال کر دینے لگے۔ ابو طالب کے لیے الگ مسند بچھائی جاتی تھی جس پر کوئی اور نہ بیٹھتا تھا مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ ہی جا کر بیٹھا کرتے تھے۔ اس پر ابو طالب کہا کرتے کہ ربیہ کے خدا کی قسم، میرے اس بھتیجے پر سرداری سجتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بکریاں چرانا غالباً یہ اسی دور کا واقعہ ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چچا کی کمزور مالی حالت اور کثیر العیالی کو دیکھ کر خود کچھ کمانے کی فکر کی ہوگی۔ بچپن میں جب آپ اپنی رضائی والدہ کے ہاں تھے تو اپنے دودھ شریک بھائی بہنوں کے ساتھ ان کے گھر کی بکریاں چرایا کرتے تھے۔ یہی کام ہوش سنبھال کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکے میں اجرت پر کرنا شروع کر دیا۔ حدیث میں عبید بن عمیر کی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دفعہ فرمایا، کوئی نبی ایسا نہیں گزرا جس نے بکریاں نہ چرائی ہوں۔ لوگوں نے عرض کیا، کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی چرائی ہے؟ فرمایا، ہاں۔ دوسری روایت بخاری کتاب الاجارہ میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی ہے، جس میں اسی سوال کا جواب دیتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں اہل مکہ کی بکریاں کچھ قرارید پر چرایا کرتا تھا۔ ابن ماجہ نے سوید بن سعید کے حوالے سے جو روایت نقل کی ہے اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ یہ ہیں،
کہ میں اہل مکہ کی بکریاں کچھ قرارید کے بدلے چرایا کرتا تھا۔ یہ روایت بخاری کی روایت کے یہ معنی متعین کر دیتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اجرت پر اہل مکہ کی بکریاں چراتے تھے، لیکن ابراہیم الحربی نے دعویٰ کیا ہے کہ قرارید سے مراد نقد رقم نہیں، بلکہ یہ اجیات کے قریب ایک مقام تھا جہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بکریاں چراتے تھے۔ اس کی تائید ابن الجوزی اور علامہ عینی نے کی ہے۔ لیکن اول تو مکہ کے جغرافیہ میں کسی مقام کا نام قرارید ہونا ثابت نہیں ہے، دوسرے اجرت پر بکریاں چرانا کوئی عیب نہیں ہے کہ اس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن صاف کرنے کے لیے یہ تکلف کیا جائے۔ قرارید قرات کی جمع ہے جو ایک دینار کے 10ویں یا 20ویں حصے کو کہتے ہیں۔ ابو سلمہ رضی اللہ عنہ بن عبد الرحمن کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ پیرو کے درختوں سے گزرے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے پھل جو سیاہ ہو گئے ہیں وہ توڑ دو، کیونکہ جب میں بکریاں چراتا تھا اس زمانے میں یہی پھل توڑا کرتا تھا۔ ابن سعد طبع العدن صفحہ 79-80۔